جی انجینئر صاحب، آخری میرا علمی پوائنٹ کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ میں غرور اور تکبر بڑا ہے۔ اس چیز کی آپ بھی بڑی وضاحت کر چکے ہیں کہ جی اگر میرے میں غرور اور تکبر ہے تو وہ دین اسلام کو لے کر ہے اور اس کا میسیج عوام تک پہنچانے کا ہے۔ میں اور میرے سے بہت سے لوگ آپ کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں۔ جی آپ پھر اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے عبیدہ ابن جراح کو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پیچھے کھڑے ہو کے 80 کے قریب صورتیں یاد کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے زیادہ کسی کے پاس نالج ہے تو میں اونٹوں کے سینے جلا کے اس کے پاس جاؤں۔ تو ہم بھی اس بات سے آپ کی ایگری کرتے ہیں، ہمیں اس بات پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جو آپ اس مقام پہ ہیں، ظاہری بات ہے عزت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اس کا ذریعہ پاکستان کی عوام بنی ہے۔ ان کا تھریش ہولڈ اتنا ہائی تھا کہ انہوں نے آپ کو سنا سمجھا اور آپ کو اتنی عزت دی، اس مقام پہ پہنچایا۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے عوام تک پہنچائی ہیں اس کے تناظر میں پاکستان اس ٹائم کہاں کھڑا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان، یعنی کہ آپ کیا اس ٹائم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں تک آپ نے بات تو پہنچا دی، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جوڑ دیا، اب آگے آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی تھی آپ اسی پیٹرن پہ جو اللہ کا نظام لانے کے لیے، اللہ کی بات کرنے کے لیے، اللہ کا سسٹم لانے کے لیے، کیونکہ جن کے آپ روحانی شاگرد ہیں ڈاکٹر سعار احمد، اللہ کی رحمت ہو ان پر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا تو یہ ماننا تھا کہ اگر یہ پاکستان خالصتاً بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ پاکستان میں اللہ کا نظام آئے بغیر ایسا ہی ہے کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جانا، یعنی اگر پاکستان میں اسلام اور اللہ کا نظام نہیں لا سکتے تو پاکستان کا وجود کا رہنا ناممکن ہے۔ تو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کیونکہ آپ انہی کی لیگیسی، انہی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور انہی کی بات کو زیادہ کوٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی وہی تھے۔ تو پاکستان میں اگر اللہ کا نظام لانا ہے تو اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور تو آپ کا یہ کردار بنتا ہے، آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کہ پاکستان کی پولیٹکس پہ، پاکستان کے صرف ان چیزوں پہ ڈسکس کرنا ہے کہ یار یہ سیاست اس کو آتی ہے، اس کو نہیں آتی، یا آپ کا یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام، اللہ کا نظام کیسے لانا ہے؟ اس میں اب آپ کی پیش قدمی اس طرف ہونی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں پر جو پاکستان کے اپنے معاملات ہیں نا، یار ہمیں کچھ نہیں نظر آتا میرے بھائی، ہمیں تو کوئی ڈاکٹر سعار احمد تھے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد ایسا کوئی نہ مذہبی لیڈر نظر آتا ہے، نہ پولیٹیکل لیڈر نظر آتا ہے کہ جو پاکستان میں اللہ کے نظام کی بات کرے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کس طرح مظلوموں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ نے 3-4 ویڈیو میں ان کا ذکر ضرور کیا، لیکن اس طرح سے آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بھی تو کوئی لایا عمل ہونا چاہیے نا، خالی جو فلسطین کے لوگوں پر 3-4 ویڈیوز بنا دی، ان کے لیے آواز بلند کر دی۔ آپ کا یہ کلیم ہے کہ آپ کی اس پلیٹ فارم کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، تو آپ نے کہیں اس آواز سے یا اس کی ویڈیو بنانے کا کیا اثر ہوا؟ اسلام میں جہاد کا کیا کنسیپٹ ہے؟ جہاد کن لوگوں پہ فرض ہے؟ اور جہاد کا جذبہ جو ہے وہ ہر مومن میں کیسے اس کو جگانا ہے؟ یہ آپ میرے سے بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس پوائنٹ پہ ڈاکٹر سعار احمد کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جی پاکستان میں خلافت کا نظام لائے بغیر اسلام اور اللہ کا نظام نہیں لا سکتے، چیزیں 2-4 دفعہ کرنے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا یہ موقف ہے، یہ ماننا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس پوائنٹ میں ڈاکٹر سعار احمد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ، کیا آپ نے بھی اسی بندے کی طرح ایک کمرے کی تبلیغ کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے کہ جس کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جب ایک بستی الٹانے کا حکم دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے پہلے تیری عبادت کو یعنی کہ پرفارم کیا ہے، کوئی بھی تیرا ایسا حکم ہے جو نہ ماننا ہو، سارے حکم آپ کے مانے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس بدبخت کو پہلے الٹاؤ، کیونکہ اس نے میرا نظام نافذ نہیں تھا، تو اس کا خون نہیں کھولا اس بات پر، اس کو جلال نہیں آیا کہ یار اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، میں بس اپنی عبادت کر جاؤں اور اپنے آپ کو بخشوا لوں۔ تو میرا ایک اپنا ذاتی موقف ہے کہ آپ بھی اسی کیٹیگری کی ہی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کے نظام کو پوری پاکستان میں نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں؟ آخری چیز ہے، اس کے بعد اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم، اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین،
پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا۔ ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن۔ طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اصلاح میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جدوجہد، اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں۔